کہ دین جو ہے وہ رب اور رب کے رسول کی بات کا اور ان کے فرمان کا نام ہے، دین ان کے قول کا نام ہے، دین قرآن اور سنت کا نام ہے، نہ کہ کسی آج کے دور کے مفتی یا مذہبی عالم یا کسی پیشوا کا نام ہے۔ لہٰذا جب ہم اس مخمصے سے اور اس شش و پنج سے نکل آئیں گے کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین دراصل اللہ اور اس کے رسول کی حکم ماننا اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کا نام دین ہے، نہ میری مرضی دین ہے، نہ آپ کی مرضی دین ہے، نہ کسی بڑی مسجد کے امام کی مرضی دین ہے، نہ کعبۃ اللہ کے امام کی مرضی دین ہے، نہ مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑا ہونے والا امام اس کی مرضی یا اس کا قول یا اس کا حکم دین ہے۔ دین ہے تو جو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، ہر شخص کی بات رد کی جا سکتی ہے، ہر شخص کی بات جائزہ لے کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، سوائے اس قبر والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ کے، ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ ذات وحی کے بغیر کوئی بات کوئی حکم جاری نہیں کرتی۔ تو پھر اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگو ڈر جاؤ، اس نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے دین کو جھٹلاتے ہو، اس کے دین کی مخالفت کرتے ہو، ڈر جاؤ، رب سے ڈر جاؤ، رب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اس نافرمانی کی وجہ سے، کوئی فتنے آ جائیں گے، فسادات اور بدامنی کا شکار ہو جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم نے میرے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور دین وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے تھے اما بعد، حمد و ثنا اور رب کی تعریف کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین دنیا کی بات، دنیا کا بہترین کلام، احسن الحدیث جو ہے وہ رب کی کتاب ہے، سب سے فائنل، اتھینٹک، گارنٹی شدہ اور جس پر مہر ثبت ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ بہترین بات ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، رب کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور اصول اور ڈھنگ جو ہے وہ رسول اللہ کا ہے۔ ہدایت سب سے عمدہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ ہدی محمد، بہترین راستہ، بہترین ہدایت اگر کسی کی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جتنے برے اعمال ہیں اس کے علاوہ وہ دین کے اندر بدعات ہیں، وہ دین کے اندر خرافات ہیں، وہ دین کے اندر رسومات ہیں، وہ دین کا چہرہ بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نیا کام جو رسول اللہ کی مہر کے بغیر ہے، جس پر دین تسلی بخش نہیں ہے، جس کو دین مانتا نہیں ہے، جس کا وجود، جس کی بنیاد اور اساس دین کے اندر نہیں ہے، وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بدعت گمراہی کا رستہ ہے اور ہدایت کا رستہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ دین رب نے مکمل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج دین مکمل کر دیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ دین ہے، یہ میں نے بنا کے دے دیا ہے، میں نے بتا دیا ہے، ایک ایک چیز کا میں نے حکم جاری کر دیا ہے۔ جو اس میں کوئی نئی چیز داخل کرے گا، احداث کرے گا، کوئی نیا اپنا طریقہ ایجاد کرے گا جو اس میں نہیں ہے، جس کی اجازت یہ دین نہیں دیتا ہے، تو وہ رد ہے، مردود ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی گناہ ثواب نہیں ہے، اس کی
کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے گناہ کے، اور گناہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں دین کے نام پر بہت ساری بدعات پائی جاتی ہیں، بہت ساری خرافات، بہت ساری رسموں کو ہم نے دین کا نام دے کے ان پر مذہب کا لبادہ، مذہب کا لباس، مذہب کا پردہ اوڑھ کے، دین کی چادر پہنا کے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دینداری ہے۔ وہ دینداری نہیں ہے، وہ دنیا داری ہے، خرافات ہے، رسومات ہیں، بدعات ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شعبان کا مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، لوگوں نے ایسی ایسی بدعات کو گھڑ رکھا ہے، بنا رکھی ہیں، جن کا رسول اللہ کی، صحابہ کی، سلف صالحین کی زندگیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دین سے ایک رتی برابر بھی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہندوانہ یا کلچرل رسومات ہیں، یا علاقائی کام ہیں، یا ہمارے علاقے کے یا اس بر صغیر کے وہ کام ہیں، ان کو ہم نے دین کا نام دے دیا ہے، ان کو ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے۔ کار ثواب اور کار خیر سمجھ کے رب کے اور رب کے رسول کے نام پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر ان کی بنیاد، ان کی اساس کو جا کر دیکھا جائے تو وہ یا تو بر صغیر کے لوگ یہ کام کرتے تھے، یا علاقے کے اندر کوئی کام مشہور تھا، یا پھر ہم نے نئی ایجاد کر لی ہے، کس میں؟ اپنے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے، مال و منال کے لالچ میں دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ جیسے ہی کچھ مہینے شروع ہوتے ہیں ہم منانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی محرم منا رہا ہے، کوئی ربیع الاول منا رہا ہے، کسی کے سر پہ سفر کا تقدس شروع ہو جاتا ہے، کوئی سفر کی نحوست کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی ماہ رجب کے اندر بدعات کا انبار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی شعبان کے اندر کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ جو اصل مہینہ رمضان کا آتا ہے، جس کا حق ادا کرنا چاہیے، جس کے اندر محنت کرنے چاہیے، اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ دینداری ہے؟ یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری کا لبادہ اوڑھ کے دین کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ جب ہندو سکھ دیکھتے ہیں نا کہ ہم مر جاتے ہیں، اس کے بعد تیسرا، ساتواں، 10واں، 40واں ہوتا ہے ان کے بھی ہاں، وہ دیکھتے ہیں مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں مسلمان ہو کے ہم نے کیا کرنا ہے، یہی کام وہ کرتے ہیں، یہی ہم کرتے ہیں، فرق اتنا ہے ہم جلا دیتے ہیں، یہ دفنا دیتے ہیں، اتنا سا فرق ہے، باقی صحیح ہے، اسی مذہب میں رہو، یہی شناخت ہمارے لیے بہتر ہے، یہی دین جس پر ہم چل رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، یہی مسلمان کرتے ہیں، پھر کیوں مسلمان ہونا ہے؟ یہ ساری وہ خرافات ہیں جو اس بر صغیر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جیسے ہی ماہ رجب شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے، صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے۔ یہ پہلی بدعت ہے ماہ رجب کی، جس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، رسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ، صحابہ کے عمل کے ساتھ، سلف صالحین کی اتباع اور پیروی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ذرا سا واسطہ نہیں ہے۔ صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے۔ یہ رجب کا جو پہلا جمعہ آتا ہے، اس جمعے کی رات یعنی جمعرات والے دن مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے اندر مختلف دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پوری امت کے مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کے فقہا، محدثین، علماء اور کتابیں لکھنے والے مفتیان گرام اس بات پر متفق ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو یا سلفی علماء ہو، وہ سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ صلاۃ الرغائب دین کے اندر بدعت ہے، اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے، اور بدعت کو اس دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، دین کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک مغالطہ لوگوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، لوگوں کی برین واش کیا جاتا ہے، نیکی کرنی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، نفل ہی پڑھنے ہیں، رب کی عبادت ہی کرنی ہے۔ اگر رب کی عبادت رسول اللہ کے طریقے کے بغیر ہوگی، اور رب کی عبادت بھی
ردی کی ٹھوکری میں پھینک دی جائے گی۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کل قیامت والے دن میرے پاس آئیں گے، پیشانیوں پر نشان پڑے ہوں گے، گوڈوں پر نشان پڑے ہوں گے، گٹنوں پر نمازیں پڑھ پڑھ کے گٹوں پر نشان پڑے ہوں گے، گھٹنے سیاہ ہوئے ہوں گے، آئیں گے وضو کے آزار بھی چمک رہے ہوں گے، میرے پاس آئیں گے عاملۃ ناصبہ، تھکی ہوں گی پیشانیاں سجدے کر کر کے، تسلا نارن حامیہ، میں کہوں گا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کیوں؟ اس نے نماز ضرور پڑھی ہے لیکن میرے نبی کے طریقے، میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کے پڑھی ہے، میرے پیارے کے طریقے کو چھوڑ کے پڑھی ہے۔ عاملۃ ناصبہ، پیشانی تھکی ہوگی سجدے کر کر کے، نشان پڑا ہوا ہوگا، تسلا نارن حامیہ، جہنم کا ایندھن بنا دی جائے۔ عبادت وہ ہے، ریاضت وہ ہے، بندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے، سلیقے اور اصول کے مطابق ہوگی۔ عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے جی، تلاوت ہی کرنی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کھانے کے اوپر ہم تلاوت ہی کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں جی ختم دوا لیا۔ قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے، انتہائی اجر کا باعث ہے۔ ایک حرف الف، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف لام میم، 3 حرف ادا کیے، 30 نیکیاں اللہ تیرے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ نماز کے اندر قرآن پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ نماز کے اندر، نماز کے علاوہ قرآن پڑھنا ثواب ہے، بڑا عمل کا کام ہے۔ سجدہ رب کے قرب کا سب سے اہم جگہ ہے۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے نزدیک ہوتا ہے۔ کیا وہاں پر قرآن نہ پڑھا جائے؟ ثواب ہے، نیکی ہے، بڑا اجر کا کام ہے کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور سب سے زیادہ رب کا قرب سجدے میں، رب بندے کے نزدیک ہے، اس وقت قرآن نہ پڑھا جائے؟ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ ویسے تو پڑھنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، پڑھ لینا چاہیے، نیکی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرتے سجدے میں جا کے رب قرآن کی تلاوت؟ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ تم قرآن کی تلاوت کرو رکوع یا سجدے کی حالت میں۔ جانور ذبح کرنا ہے، رب کا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں پہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لو، کیوں نہیں کرتے؟ نیکی ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا اجر ہے۔ جانور کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے، چھری میں ہاتھ میں پکڑ کے سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھا کرو، ثواب ہی لینا ہے نا، نیکی لینی ہے۔ نہیں میرے بھائی، تجھے مغالطے میں رکھا گیا ہے، تجھے ورگلایا اور پھسلایا اس انداز سے گیا ہے کہ تو شش و پنج کا شکار ہو گیا ہے، اور ہر عمل کرنے والے کو، ہر نیک کو نیک سمجھ کے اس کی نیکی کے پیچھے چل پڑا ہے۔ یہ صلاۃ الرغائب، یہ پہلی بدعت ہے ماہ رجب کی، جو اس کے پہلے ہفتے کے اندر کی جاتی ہے۔ اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا کام جو اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے، 27 رجب کو معراج کی خوشی منائی جاتی ہے، رسول اللہ کے آسمان پر جانے کی خوشی منائی جاتی ہے۔ پہلی بات اس میں اصولی سی بات ہے، معراج کی دن پتہ ہونا تو دور کی بات ہے کہ کس دن یا کس تاریخ کو معراج ہوا ہے۔ معراج کے سال اور مہینے کا ہی تعین نہیں ہے کہ کس سال میں، کس مہینے میں معراج ہوا ہے۔ دن تو بہت بعد میں آتا ہے، کون سا دن تھا، تاریخ کیا تھی، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش دیکھو، پیدا کس سال میں ہوا ہے، کس مہینے میں ہوا ہے، کس تاریخ کو ہوا ہے، یہی دیکھا جاتا ہے نا۔ رسول اللہ کو معراج کس سال میں کروایا گیا، پہلے تو اس کا تعین نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کو معراج کس سال کے اندر کروایا گیا، اور اگر سال کا پتہ ہے تو مہینہ کون سا تھا، مہینے کا بھی علم نہیں ہے، دن کا تعین ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور بفرض محال
تھوڑے سے وقت کے لیے مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ کو معراج 27 رجب کو ہوئی ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کا کہا مان لیتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے رسول اللہ کو معراج جو 27 رجب کو ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے بعد خلفائے راشدین نے یا آپ کے بعد 100 سال تک 110 ہجری تک صحابہ کرام زندہ رہے ہیں، صحابہ نے 27 رجب کو چراغاں کی ہے؟ صحابہ نے معراج کی خوشی منائی ہے؟ صحابہ نے اس رات کی عبادت کی ہے؟ صحابہ نے چراغاں کیا ہے، مسجدیں سجائی ہیں، صحابہ نے خرچہ کیا ہے، طرح طرح کے پکوان اور کھانے پکائے ہیں، آتش بازی یا اس طرح کی شو بازی صحابہ نے کی ہے؟ رسول اللہ نے کی ہے؟ اگر کی ہے تو ہمارے پاس دلیل کے ساتھ آئیے، بات کیجئے، اور اگر نہیں کی تو پھر آپ بھی کرنا چھوڑ دیجئے، یہ بھی بدعت ہے۔ رسول اللہ کے معراج کی خوشی ہر کسی کو ہے کہ کیونکہ یہ اعزاز نبوت کے دوران کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا جو رسول اللہ کو اعزاز دیا گیا، جس شرف سے رسول اللہ کو نوازا گیا کہ آسمانوں کی سیر اور اس سے اوپر کے حالات کا اللہ کے رسول کو دکھایا گیا، پتہ چلایا گیا، یہ شرف صرف اور صرف رسول اللہ کا ہے۔ مجھے بھی خوشی ہے، کس مسلمان کو خوشی نہیں ہے، لیکن یہ منانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ تو لے کر آؤ، اس کو منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا، بطور تہوار، بطور دن، اس پر جشن چراغاں کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ یہ لے کر آنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کا کام بدعت ہے، اور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ جشن منایا جاتا ہے میلاد کا، اسی طرح رجب کے کنڈے، تیسری بدعت اس مہینے کے اندر جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اصل ہی نہیں ہے رجب کے کنڈوں کی، کیونکہ دین عمل کرنے کا نام ہے، دین اتباع کا، پیروی کا، اطاعت کا، پیچھے چلنے کا نام ہے، دین کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے تو ہر مسئلے میں جب تک کھانا پینا نہ ہو ہمارا دین نہیں مکمل ہوتا۔ معراج کی خوشی مناتے ہیں، اللہ کے رسول کو معراج کا تحفہ 5 نمازیں دی گئی ہیں، مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک لے کر گئے ہیں، اس بات کو باور کروایا ہے کہ دنیا جہان کے لوگوں، تمہاری کامیابی، تمہارا ارتقاء، تمہاری ترقی، تمہارا اس دنیا میں عروج پانا نماز اور مسجد کے ساتھ منسلک ہے، نماز کے ساتھ اٹیچ ہے، جڑا ہوا ہے۔ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں خوشی سب سے زیادہ ہے، نماز کے کوئی قریب نہیں جاتا۔ پورے شہر کی مسجدیں ویران ہوتی ہیں نماز کے وقت، جمعے کے وقت ویران ہوتی ہیں، اور معراج کی خوشی ہم سب کو ہے۔ اسی طرح یہ رجب کے کنڈے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کی وجہ کیا ہے، کہاں سے یہ کام شروع ہوا؟ دراصل تو یہ امام جعفر صادق جو شیعہ کے امام ہیں ان کی نیاز دی جاتی ہے، اور غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، غیر اللہ کی نظر حرام ہے، رب کے علاوہ کسی کی بھی نظر ماننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن کہتا ہے، رب کا رسول بھی کہتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ امام جعفر صادق کی نظر حرام ہے۔ نہیں جی ہم تو برکت کے لیے مناتے ہیں۔ چلو بھئی برکت کیسی؟ کہانی کیا بنائی ہے، کہانی سنیں اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ دین کے نام پر کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، کس طرح مذہبی ڈاکو، یہ پیشہ ور رہزن، یہ مذہبی رہنما ڈاکو بن کے تمہارے دین پر ڈاکہ مار رہا ہے، تمہارے دین کو لوٹ رہا ہے، تمہاری متاع عزیز پر ڈاکہ مار کے، چوری کر کے، اس کو لوٹ کے تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا رہا ہے۔ کہانی یہ بنائی ہے کہ امام جعفر صادق مدینے میں رہتے تھے، تو وہاں پر وزیر کا ایک خاکروب تھا، چوکیدار، اس کا جھاڑو وغیرہ دیتا تھا، صفائی کرتا تھا۔ اس نے سوچا میں بھی امیر ہو جاؤں، اس نے اس کام پہ اپنی بیوی کو لگا دیا اور خود
روزی کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ وہ 12 سال بھٹکتا رہا ادھر ادھر، اس کو کوئی روزی نہ ملی۔ ایک دن اس کی بیوی نے سنا بازار کے اندر امام جعفر صادق جا رہے تھے، اور وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے تھے، میرے شاگردوں، آج کے دن اگر کوئی بندہ آج کے دن میرے نعام کی نظر و نیاز بنائے گا اور پکا کے کھلائے گا اور بڑے بڑے کنڈوں میں بھر کے رکھے گا تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اس کی تکلیف، تنگیاں، اس کی مصیبتیں رفع دفع ہو جائیں گی۔ اس کو چاہیے کہ میرے نام کا کھانا بنائے، حلوہ بنائے اور کنڈے بھر کے رکھے تاکہ لوگ کھائیں۔ اس نوکرانی نے گئی گھر کے اندر، نظر نیاز تیار کی، کھانا تیار کر کے کنڈوں میں بھر کے رکھ دیا، اور ہوا یہ کہ اس کی بات پوری ہو گئی، اور جو اس کا شوہر گیا تھا روزی کی تلاش میں، اسے ایک بہت بڑا خزانہ کہیں سے مل گیا، وہ امیر ہو گیا اور بادشاہ کے سامنے اس سے بڑا محل بنا لیا۔ یہ کہانی بنائی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا اہل بیت کا فرد ہو اور اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، وہ اتنی متکبرانہ بات کر سکتا ہے، اتنا بڑا بول سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن مجھے پکڑ لینا، کیونکہ کل قیامت والے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، حتیٰ کہ انبیاء بھی سر چھپاتے پھر رہے ہوں گے۔ کیا امام جعفر صادق وہاں پہ کام آئیں گے؟ اہل بیت سے تعلق رکھنے والا شخص ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جھوٹ اور فریب اور فراڈ کی کہانی ہے، دھوکے پر مبنی بات ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے، امام جعفر صادق کی جو پیدائش ہے نا، وہ 80 ہجری کے اندر ہوئی ہے، 80 ہجری 3 شوال کو، اور ان کی وفات 145 کے اندر ہوئی ہے۔ اور اس سارے دور کے اندر 45 اور 20 65 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے اندر کوئی وزیر یا کوئی بادشاہ کا کوئی محل نہیں تھا۔ 132 تک بنو امیہ کی حکومت ہے، دارالخلافہ دمشق تھا، بادشاہ یا خلیفہ یا حکمران دمشق میں شام میں ہوتا تھا۔ 132 کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی ہے، بادشاہ بغداد میں ہوتا تھا۔ وہاں پہ کون سا خلیفہ، کون سے وزیر، کون سا بادشاہ آ گیا جس نے محل بنا لیا؟ رسول اللہ کے شہر میں محل بنتے ہیں، وہاں تو لوگ جھونپڑیوں کی جگہ، پاؤں رکھنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہاں پہ بادشاہ کا محل بنوا دیا۔ کہانی بنائی ہے صرف اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ دراصل حضرت امیر معاویہ کی اس دن وفات ہوئی ہے، شیعہ نے اس بغض میں کہ حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بدعت ایجاد کی، خوشی منائی اور کھانے پکائے اور کھانے کھلائے، اور اسی کو دیکھا دیکھی ہمارے چند اور بھی مکاتب فکر کے لوگ اس کا شکار ہو کے 22 رجب کو کھانے پکانے شروع کر دیے۔ سوچا نہیں، دیکھا نہیں کہ رسول اللہ کے کاتب وحی کی اس دن وفات ہوئی ہے، بلا سوچے سمجھے بغیر دلیل کے کھانے پکانے شروع کر دیے، اور یہ کام سوچے کس جگہ پر پہنچتا ہے۔ اور اس مذہبی ڈاکو نے، اس مولوی نے جو منبر و محراب کا وارث بنا بیٹھا ہے، دین پر کتنا بڑا ڈاکہ مارا ہے، اور بیٹھ کے امام ابن تیمیہ پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ دنوں ایک بہت بڑے ڈیجیٹل ان کے مولوی کا کلپ چل رہا تھا بھیرے کے اندر کہ امام ابن تیمیہ نے وسیلے کا انکار کر دیا، امام ابن تیمیہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بڑی خار ہے امام ابن تیمیہ سے۔ اس مرد قلندر نے جیل میں بیٹھ کے 800 کتابیں لکھی ہیں، تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، تم نے اپنے پیٹوں میں مال بھرنے کی سوا اور تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے جیل کے اندر بیٹھ کے سکوں کے ذریعے دیواروں پہ لکھا، 800 کتابیں ہیں امام ابن تیمیہ کی، فتاویٰ 40 جلدوں میں ہے۔ وہ دین کا کام کر کے گئے ہیں، تمہاری طرح روٹیاں توڑ کے نہیں گئے۔ بندہ تنقید کرتے ہوئے سوچ لے، کچھ خیال کر لے، کیونکہ ان کی تنقید، ان کی روزی روٹی اسی بات کے ساتھ وابستہ ہے کہ اہل علم کو، اہل توحید کو، علماء سلف کو برا بلا کہہ کے اپنی روٹی کماتے ہیں۔
کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور دین کو بدنام کیا ہوا ہے۔ آج کی نوجوان نسل جب ایسی باتیں سنتی ہے وہ کہتی ہے یہ دین ہے۔ الحاد میں پھنسے ہوئے لوگ، الحاد کا شکار نوجوان کہتے ہیں یہ دین ہے۔ ہم اس دین کو نہیں مانتے۔ دین کو بدنام کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، دین کا چہرہ مسخ کیا ہوا ہے، دین کی اصل روح کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ رجب کے کنڈے، 27 کی جشن، اور یہ چراغاں کہاں سے آیا ہے؟ رسول اللہ کے دور میں کوئی خوشی نہیں تھی، فتح مکہ سے بڑھ کے کون سی خوشی تھی؟ آپ نے کہا تھا آج کوئی ایسا بول نہیں بولنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو رب کی نافرمانی میں جاتا ہو۔ سعد بن عبادہ نے کہا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، رسول اللہ نے فرمایا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، مرحم رکھنے کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، لڑائی جھگڑے کا دن نہیں ہے۔ اس سے بڑی خوشی، فتح مکہ سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ جس کو رب نے فتح مبین کہا ہے، اس کے نام کی صورت عطا کی ہے۔ کیا رسول اللہ نے لائٹیں لگائی ہیں، چراغاں کیا ہے؟ یہ سازش، یہ چراغاں والی بات بھی سن لے، یہ ہمارے دین کے اندر یہ چراغاں کرنے کا رواج مجوسیوں سے آیا ہے۔ جب مجوس پر، اہل نار آگ کی پرستش کرنے والوں پر دین نے، اسلام نے، مسلمانوں نے کاری ضرب لگائی، ان کے دین کو ان کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ کیسر و کسرا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تو پھر انہوں نے دین سے، اسلام سے بدلے لینے کے لیے ایسے کام کیے، ایسی بدعات اور خرافات کو رواج دیا جو ان کے دین کے ساتھ ملتی ہیں۔ پہلے آگ جلتی تھی، اب لائٹیں لگ گئی ہیں۔ آگ بھی بیسیکلی لائٹ، یہ بجلی بھی ہے، یہ اس کے اندر بیسیکلی کرنٹ ہے، جیسے آگ کے اندر ہے، شارٹ سرکٹ ہوتا ہے آگ ہی لگتی ہے نا۔ یہی چیز ہے جو مجوسیوں نے اپنی شناخت کو ہمارے دین کے اندر داخل کر دیا ہے، اور آج کا مسلمان مسجدیں سجا رہا ہے۔ اسی طرح ماہ شعبان آئے گا، ماہ شعبان کی شب برات منائی جاتی ہے۔ 15 تاریخ کو لیلۃ القدر کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ لیلۃ القدر صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے، اور وہ بھی اس کے آخری عشرے کے اندر 5 طاق راتوں کے اندر ہے۔ اللہ نے اس کا پتہ ہی نہیں بتایا، کہا تلاش کرو، عبادت کرو، جستجو کرو، محنت کرو، مل جائے گی۔ یہ نہیں کہ بیٹھے بٹھائے پکی پکائی کھیر ہوگی، میں نے جنت اتنی آسان رکھی ہے۔ جستجو کرو، ساری راتوں کی عبادت کرو، اللہ تمہیں لیلۃ القدر نصیب کر دے گا، تمہارے حصے میں آ جائے گی لیلۃ القدر۔ تم ساری راتوں کی عبادت کرو۔ یہاں پہ 15 شعبان یہ آئے گی، آتش بازی بھی ہوگی، پٹاخے بھی چلیں گے، چراغاں بھی کیا جائے گا، مسجدیں بھی سجائی جائیں گی، رات ساری عبادت بھی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کا روزہ بھی رکھا جائے گا 15 تاریخ کا، اور گھروں کو صاف کیا جاتا ہے۔ جی اس دن ہمارے جو مردے ہیں، جو میتیں ہیں، ان کی روحیں واپس آتی ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں وہ گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، وہ گھروں میں واپس آ کے اپنے پیاروں سے ملتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ المومنون ہے، آیت نمبر 99 اور 100 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اس کے لیے واپس آنا نہیں ہے، جو چلا گیا وہ چلا گیا، اس کے لیے کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب مر جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں کوئی کام کراؤں، کوئی نیکی کراؤں۔ اللہ فرماتے ہیں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ ان کی چھوٹی سی حسرت ہے اور چھوٹی سی بات ہے، میرے نزدیک اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں نے زندگی دی تھی، میں نے ان کو عمر عطا کی تھی، وہ انہوں نے خرافات میں، بدعات میں، رسومات میں، بغیر تحقیق کے دین کے اندر گزار کے آ گئے ہیں، اب ان کی کسی بات کو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے عالم برزخ ہے، ان کی موت کے بعد اب یہ عالم برزخ کے اندر رہیں گے، قیامت کا دن آ جائے گا، پھر اٹھیں گے،
پھر قیامت کا جہان ہوگا، اس وقت تک ان کے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، برزخ ہے، کیا بیت رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تم کہتے ہو میتیں لوٹتی ہیں، کس نے کہا ہے میتیں لوٹتی ہیں؟ اور پھر اس دن حلوے پکائے جاتے ہیں 15 شعبان کے شروع کے اندر نا، اور اس 15 شعبان کو بھی عمدہ کھانے بنائے جاتے ہیں۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، رسول اللہ کے دندان مبارک زخمی ہوئے، ٹوٹ گئے، اور آپ نے حلوہ کھایا تھا، لہذا اس خوشی میں حلوہ کھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ غزوہ احد میں پریشان، صحابہ شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، دندان ٹوٹ گئے، چہرے پر پیشانی پر زخم آ گئے، رسول اللہ سخت پریشان ہے، آپ کے قتل کی افواہیں اڑ رہی ہیں، اور آپ نے رسول اللہ پر حلوہ کھانے کا الزام لگا دیا۔ اور یار خدا کا خوف کرو، کو ہوش کے ناخن لو، کیوں تم نے اپنے پیٹ کو سامنے رکھ کے رسول اللہ کی ذات کو بھی معاف نہیں کیا؟ اور تاریخ کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، میں نام نہیں لیتا، ٹائم کم ہے، ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد 3 ہجری شوال کے مہینے میں لڑا ہے۔ اور اللہ کے بندو شعبان نہیں ہے، شوال کا مہینہ تھا، شوال کے مہینے کے اندر رسول اللہ نے غزوہ احد کیا ہے۔ تم شعبان میں حلوے کھاتے پھر رہے ہو۔ او یار حلوہ کھانا ہے، تمہیں روکتا کون ہے؟ لوگوں کا مال ہے، مال مفت دلے بے رحم، لوگوں کا مال، پیٹ تمہارے، کھاتے رہو، دن رات کھاؤ، نہیں روکتے ہم، لیکن دین کا نام مت لو، خدا را رسول کا نام مت لو، علماء کا نام مت لو۔ تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے دین کا سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ دین ہے ہی نہیں، جس کا دین کے ساتھ دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس 15 شعبان کی رات کو عبادت کی جاتی ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جتنی روایات ہیں، علماء نے لکھا ہے، حنفی علماء نے لکھا ہے کہ وہ ساری روایات موضوع، من گڑت، خود ساختہ اور بنائی ہوئی ہیں، ان کو بنا کے حدیث کا نام دیا ہے، اپنی طرف سے رواج دیا ہے۔ اور اس رات کے، اس دن کے روزے کے بارے میں، جو روزے رکھنے تھے وہ ہم نے رکھے نہیں۔ رسول اللہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول بہت زیادہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، وہ رکھو۔ جمعرات اور سوار کا روزہ رکھو، ایام 20 کے، 13، 14، 15 کے روزے رکھو، کون روکتا ہے تمہیں؟ اپنے طریقے سے رسول اللہ کے صوم داؤدی رکھو، ایک دن روزہ رکھو، دوسرے دن چھٹی کرو، پھر رکھو، کون روکتا ہے؟ لیکن اس طرح ایک دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا، یہ کسی بھی رسول اللہ کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو روایتیں اس بارے میں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی موضوع اور من گڑت ہے، ان کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جی اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، میں نے اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا ہے۔ تم کہتے ہو شعبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے قرآن کو شہر رمضان میں نازل کیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور کب ہوا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کی لیلۃ القدر کو میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر رمضان کی ہے، تم نے اس کو شعبان کے اندر رواج دے دیا ہے۔ اور دین، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں دین کو نام دے دیا گیا ہے رسم و رواج کا، بدعات کا، خرافات کا، کہ یہ دین ہے، یہ کر لو، یہ کھانا پکا لو، یہ تقسیم کر دو، یہ فروخت کر دو، یہ لے لو، وہ لے لو، یہ دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، یہ خود ساختہ طریقے ہیں، اور ان کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس رات کی عبادت، اس دن کا روزہ، چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا،
اور یہ ساری چیزیں ان کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ رتی برابر بھی تعلق نہیں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے رک جائیں، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، اپنے مال کو بھی بچائیں اور اپنی زندگی کو بھی بچائیں۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ نے کل قیامت والے دن سوال کرنا ہے، ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزار کے آئے ہو، بدعات و خرافات میں یا صحیح دین پر چل کے آئے ہو، رسوم و رواج کو اپنایا ہے یا دین کی پیروی کی ہے، اللہ کی بات کو مانا ہے یا شیطان کے نقش قدم پر چلے ہو۔ اور ان چیزوں کی طے میں جایا کرو۔ اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو اس کی تحقیق کرو۔ اگر کوئی عالم کسی بھی مسجد میں کھڑا ہو کے، کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی محقق کوئی بات کرتا ہے تو تحقیق کیا کرو۔ 10 روپے کے ٹماٹر مرچیں لینی ہو نا سبزی کے ساتھ، آج کل مفت نہیں ملتی، پہلے ملتی تھی، ہم اس کی بڑی تحقیق کرتے ہیں۔ مرچیں اور ٹماٹر یا پیاز یا سبزی جو ایک ادنا سی چیز ہے، اس کو خریدنے کے لیے 10 دکانیں، 10 ریڑھی والے، 10 ٹھیے والے دیکھتے ہیں کس کے پاس اچھا اور مناسب قیمت میں مل رہا ہے۔ دین کے بارے میں ہمارا رویہ اتنا سست اور اتنا غلط اور گھٹیا ہے کہ جو جی میں آتا ہے کہہ کے چلا جاتا ہے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ آیت جہنم کے بارے میں پڑھتا ہے خطیب یا مولوی، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ رویہ اگر ہمارا دین کے ساتھ رہا تو پھر قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن آئیں گے لوگ حوض کوثر پر، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میرے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ میں فرشتوں سے کہوں گا یہ تو میری امتی تھے، یہ میرے ماننے والے تھے، میرے امتی تھے۔ فرشتے کہیں گے سحقن سحقن لمن بدل دینی، ان کے لیے دوری ہے، یہ آپ سے دوری اچھے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے بعد آپ سے دوری اختیار کر لی تھی، آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا، آپ کے طریقے سے دوری اختیار کر لی تھی، آپ کے سلیقے اور ڈھنگ اور اسلوب کو تبدیل کر دیا تھا۔ ان سے آپ دور ہیں، یہ آپ سے دور ہیں، ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ حوض کوثر پر اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھانا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا، کسی بات کو، یہ سوشل میڈیا نے ہر بات پہ جی اتنی نیکیاں ملتی ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اتنی آسان نہیں ہے نیکیاں، اور ایسے ہی چلتی پھرتی بات پہ نیکیاں نہیں ملتی۔ دین تحقیق کا، ریسرچ کا، جستجو کا، لگن کا نام ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا، کسی کی بات کو پرکھنے کا، جانچنے کا، اس کو معیار رسول میں تولنے کا نام ہے، نہ کہ دین اس بات کا نام ہے کہ جو جی میں آتا ہے کہہ کے چلا جائے اور ہم سر ہلاتے رہ جائیں۔ دین اس بات کا نام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دین ترجیح ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج کے بعد ہر کہنے والے کی بات کو جستجو کے پیمانے میں، اوزان میں لے کر جائیں اور اس کو تولے، معیار دیکھیں کہ وہ بات کہاں سے کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ اگر اس کی بات کا معیار، اس کی بات کی سند رسول اللہ سے ملتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر رسول اللہ سے اس کی سند نہیں ملتی تو پھر وہ چیز ناقص ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنی جائے گی۔ امام عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے الاسناد من الدین، اسناد جو ہیں رسول اللہ تک واسطہ جو ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد، اگر یہ واسطہ نہ ہوتا لقال من شاء ما شاء، جو دی میں آتا کہتا چلا جاتا، کسی کی بات کا کوئی پتہ نہ چلتا۔ جو جی میں آتا ہر بندہ کہہ دیتا، کسی کی بات کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ پیشہ ور جو مذہبی ڈاکو ہے نا، ایک ڈاکو ہے جو مال لوٹتا ہے، مال لٹ گیا تو واپس آ جائے گا،
جوانی میں لٹا تو ادکھڑ عمر میں یا بڑھاپے میں اللہ دے دے گا، اگر دین لٹ گیا تو یہ واپس نہیں آئے گا۔ ان مذہبی ڈاکوؤں اور پیشہ ور رہزنوں سے اپنے دین کو، اپنی آخرت کو محفوظ بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب